ایثار کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9۔ اور وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ یہ آیت بطور خاص غریب صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایثار کی حقیقت یہ ہے آدمی کسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ساتھی کے حق کا خیال رکھے، کسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے حق کو اپنے ساتھی کے حق کے لیے چھوڑ دے، قربانی دے، اپنا حصہ بھی اس کے حوالے کر دے، اپنے ساتھی کو آرام اور راحت پہنچاتے ہوئے خود تکلیف برداشت کرے۔ سورۃ الاعراف مع الاشتغال بما امرہ الجبار لرسول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس کی وجہ یہ ہے ایثار دوسروں کی امداد اور مدد کے لیے کمر بستہ ہونے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تم معاف کرنے کو اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہل لوگوں سے گریز کرو۔ تو اس حکم کی پابندی کے لیے ایثار کیا جاتا ہے۔ اس کی مکمل تشریح لوگوں کے ساتھ رہنے سے ادب کے زمرے میں سمجھ میں آتی ہے، اور بالخصوص ایثار کو سمجھنے کے لیے صحبت شیخ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ ایثار کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے ساتھ رہنے کے حوالے سے ایثار کرے جیسا کہ پہلے مذکور ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی محبت میں ایثار کرے۔ ساتھی کے لیے ایثار کرنے میں ایک اعتبار سے رنج اور تکلیف کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن محبت کے حوالے سے صرف راحت پائی جاتی ہے۔ یہ بات مذکور ہے جس وقت غلام الخلیل نے صوفیاء کی مخالفت شروع کی اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، تو شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رقام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو غلام الخلیل نے کہا یہ لوگ بے دین ہیں، اگر امیر المومنین انہیں قتل کر دیں تو گمراہی اور بے دینی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہی لوگ ملحد لوگوں کے سردار ہیں۔ اگر یہ نیک کام خلیفہ کے ہاتھوں سر انجام پائے تو مجھے خلیفہ کے لیے آخرت میں بڑے اجر و ثواب کی امید ہے۔ تو خلیفہ نے اسی وقت ان حضرات کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد آیا اور اس نے ان تینوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ سب سے پہلے شیخ رقام کی طرف بڑھا تو شیخ نوری اپنی جگہ سے اٹھے اور سب سے پہلے جا کر شیخ رقام کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ جلاد نے کہا اے جوان مرد، تلوار کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنی چاہت سے آگے بڑھا جائے جس طرح تم آگے آئے ہو، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ تو شیخ نوری نے اس سے کہا طریقت میں میرا طریقہ ایثار پر مبنی ہے، اور دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز زندگی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی چند سانسیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے ایثار کر دوں، کیونکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک سانس آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت ثواب کی جگہ، یہ خدمت کا گھر ہے اور آخرت قربت کا مقام ہے، اور قربت انسان کو خدمت کے ذریعے ہی نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے یہ بات خلیفہ تک پہنچا دی تو یہ سن کر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی۔ خلیفہ اس بات کی باریکی پر بہت حیران ہوا، اور اس نے اسی وقت آدمی بھیج کر حکم دیا ان لوگوں کے معاملے کو مؤخر کر دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے۔ شیخ ابو العباس بن علی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے قاضی القضات تھے۔ خلیفہ نے ان کے معاملہ کو قاضی القضات کے سپرد کر دیا۔ قاضی صاحب ان تینوں کو اپنے گھر لے گئے
قاضی نے شریعت اور حقیقت کے احکام کے بارے میں ان سے جو بھی دریافت کیا انہوں نے اس کا درست جواب دیا۔ تو قاضی اس حوالے سے اپنی غفلت پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس وقت شیخ نوری نے اس سے کہا، اے قاضی، تم نے ہر بات پوچھ لی ہے، لیکن جو بات پوچھنی چاہیے وہ بات تو تم نے پوچھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معیت میں اٹھتے بیٹھتے، حرکت و سکون سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی کے مشاہدے میں ان کی بقا ہے۔ اگر مشاہدے کا رشتہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے الگ ہو جائے تو ان کے وجود میں شور برپا ہو جائے گا۔ تو قاضی شیخ نوری کے کلام کی باریکیوں اور ان کے حال کی صحت پر بہت حیران ہوا۔ اس نے خلیفہ کو خط میں لکھا کہ اگر یہ لوگ بے دین ہیں تو پھر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص توحید کا قائل نہیں ہے۔ خلیفہ نے ان حضرات کو بلوایا اور بولا، آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں۔ ان حضرات نے کہا، ہمیں آپ سے یہ کام ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں۔ کیسی بات ہے؟ ہمیں آپ سے یہ کام ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں، آپ ہمیں قبول کر کے اپنا مقرب بھی نہ بنائیں، اپنے سے جدا کر کے ہمیں راندہ درگاہ بھی نہ بنائیں، کیونکہ آپ کا ترک کر دینا ہمیں بالکل اس طرح ہوگا جس طرح آپ کا ہمیں قبول کرنا ہے۔ یعنی آپ ہمیں قبول کریں تو بھی ہمارے لیے مضر ہے اور ترک کر دیں تو بھی مضر ہے۔ اس حوالے سے آپ کا ترک کر دینا اور قبول کرنا دونوں برابر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ رو پڑا اور اس نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس بھیج دیا۔